हम 5 बहन भाई थे। अब्बू अच्छी मुलाजमत पर थे, इसलिए बहुत सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर का माहौल मोहब्बत भरा था। बहनों की आपस में कभी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन ये सब ज़िंदगी का हिस्सा था। ज़्यादातर आपा से अनबन होती, क्योंकि शाज़िया आपा हम सब पर रौब जमाती। ये बात हमें बुरी लगती। बड़ी बहन होने की वजह से हम तीनों छोटी बहनें उनका लिहाज भी करती थी, लेकिन आपा का गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता था। वो किसी का लिहाज नहीं करती थी, मुंह फट थी, अपनी मर्जी करती थी और किसी को बात ना करने देती थी। मैं, नादिया और आसमा उनके इस गुस्से से नाला थे। ताहम अम्मी समझाती थी कि वो बड़ी है, तुम लोग उसके सामने मत बोला करो। याद रखो, हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा कह कहकर मेरी माँ ने आपी को और ज़्यादा सर चढ़ा लिया था। अब वो अम्मी अब्बू तक को खातिर में ना लाती। ये एहसास जाता रहा कि कौन सी बात उनके सामने करने की है और कौन सी बात करने की नहीं है। आपा की आदत थी कि वो हर किसी का मजाक उड़ाती थी। किसी को कहती कल्लू है, कोई उल्टा तवा है, तो किसी को गंजा कहकर खूब हंसती। मुझे आपा की इन बातों से चिढ़ थी। इन्हीं दिनों अम्मी ने आपा के रिश्ते के लिए कोशिश शुरू कर दी। दादी कहती थी, बहू ये लड़की तुम्हारी शुतर बेमहार है, देखें ये बैल क्यों कर मुंडे चढ़ेगी। अम्मी जान, इस उम्र में लड़कियां यूं ही नादान होती हैं। शायद पहले थी, बहुत लाड प्यार भी मिला है। वक्त के साथ साथ इसको खुद ब खुद समझ आती जाएगी। वक्त के साथ समझ तो आ ही जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़िद्दी और अनापरस्त होते हैं कि उनको वक्त के साथ भी समझ नहीं आती। आपी भी इन्हीं खुद सरों में से थी। सोने पर सुहागा कि उनको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था। इन्हीं दिनों खाला रशीदा अपने बेटे जहांगीर का रिश्ता लेकर आईं। मेरा ये कज़न तलीम सीरत, शक्ल सूरत हर लिहाज से बेहतर था, अलबत्ता सर पर बाल कुछ कम थे। आपा ने देखते ही हंसना शुरू कर दिया। वो मजाक उड़ाने लगी कि टिंडू है, गंजा है। ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी ने डांटा। खाला तो रिश्ता मांगने आई हुई थी और आपी जावेद को देख देख कर ठट्ठे लगा रही थी। अम्मी बोली, कुछ शर्म करो, हम तुम्हारी शादी इसके साथ तय कर रहे हैं और तुम इसका मजाक उड़ा रही हो। शाजिया बोली, अम्मा खातिर जमा रखो, मैं इस कंचे से शादी नहीं करनी। अम्मी जान ने सख्ती से डांटा। खाला सामने बैठी थी, उनका मुंह उतर गया। वो शर्मिंदा हो गई, चोर सी बन गई। इतने में अब्बू आ गए और समझाने लगे कि शाजिया बेटी, इससे बेहतर रिश्ता हमें ना मिलेगा। मैंने भी लुत्मा दिया कि आपी क्या कबाहत है इस रिश्ते में। इतने अच्छे तो हैं जवेद भाई, अच्छे हों या बुरे हों, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई तो अम्मी भी उनके पीछे गई। शाजिया, तुम्हें अपने बाप का भी लिहाज नहीं, कितनी बेशर्मी से तुमने बाप के सामने इनकार कर दिया है। अम्मी, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने तो नहीं गुजारनी। सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैं दूसरों पर हंसती थी, अब सब मुझ पर हंसेंगे। खाला सब सुन चुकी थी, वो बददिल हो गई। अम्मी से कहा, रज़िया बहन, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती हो और बाद में दोनों की ना बने। मुझे कोई शिकवा नहीं है, सब मुकद्दर के खेल होते हैं। ये कहकर वो चली गईं। खाला की आंखों में आंसू थे। अम्मी भी रंजीदा थी। कहा, शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, तभी तो शाजिया मुझको दुख दे रही है। साल बाद जवेद की शादी हो गई। हम सब शादी में शरीक हुए, लेकिन आपी ना गई। खाला जान और जवेद भाई ने कोई शिकवा ना किया। उनका घर बस गया, बीवी अच्छी मिली, उनकी दुनिया आबाद हो गई। उनको इस बात का कोई गम नहीं था कि शाजिया आपी ने उनको गंजा कहकर ठुकरा दिया था। अब मसला जूं का तूं था, यानी शाजिया के रिश्ते के लिए वालिदा तग्गो-दो में मसरूफ़ थी। हर किसी से कहती थी कि शाजिया को ब्याहना है, कोई अच्छा लड़का है तो बताओ। इनको एक नहीं 4 बेटियों की फ़िक्र थी, मगर सबसे ज़्यादा परेशानी उनको शाजिया की तरफ से थी, क्योंकि बकौल अम्मी ये लड़की तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। वो बहुत नकचढ़ी वाक़या हुई थी। आप ही को अल्लाह ने अच्छी सूरत दी थी, लिहाजा नखुव्वत भी थी, गरूर भी आ गया था। अपने आगे किसी को कुछ समझती ना थी। इन्हीं दिनों एक अमीर और मुअज़्ज़िज़ घराने का रिश्ता आ गया। अम्मी जान को बहुत पसंद आया। लड़का खूबसूरत, आला तलीम याफ्ता और ख़ानदान खुशहाल था। अम्मी ने हाँ कर दी, लेकिन जिस बात से डर रही थी वो हो गई। जब सारे मामलात तय हो गए तो आपी से पूछने का मरहला आया। अब अम्मी की इज़्ज़त आपी के हाथ में थी। पहले तो घर की बात थी, खाला रंजीदा होकर भी चुप हो गई थी, मगर अब मामला गैरों का था। ज़रा सी बदमज़गी दोनों घरानों की इज़्ज़त के लिए ताज़ियाना हो सकती थी, और आपी के लिए अब भी वालिदैन की सुख की कोई अहमियत नहीं रखती थी। असलम के घर वालों ने फौरी जवाब मांगा था। जवाब में आपी ने एक बार फिर इनकार कर दिया और नाक भू चढ़ाई कि ये लोग पहले देहात में रहते थे, अब शहरी बन गए हैं तो क्या हुआ।
ان کی عادتیں تو وہی ہوں گی۔ یہ کوئی جواز نہیں تھا کسی رشتے کو ٹھکرانے کا، مگر میری بہن کے جی میں کیا سمائی ہوئی تھی خدا جانے۔ وہ کچھ سمجھتی ہی نہ تھی، وہ شادی کو کھیل سمجھتی تھی۔ شاید آپ ہی کے ذہن میں آئندہ زندگی کا کوئی حقیقی تصور نہیں تھا۔ خدا جانے وہ خوابوں کی کس دنیا میں رہتی تھی۔ جب انہوں نے فوری جواب مانگا اور آپ ہی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسلم کا رنگ سانولا ہے، جب ان کو گوری لڑکی کی آرزو ہے تو مجھے بھی گوری ساتھی کی تمنا ہے۔ ایسی باتیں سن کر والدہ نے سر پکڑ لیا۔ خدا جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ بیٹی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم ہر موقع پر انکار کر دیتی ہو۔ آپ کو بھی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ سانولی رنگت کوئی عیب نہیں ہے باجی۔ نادیہ نے آپ ہی کو سمجھانا چاہا تو آپ ہی نے جھٹ کہا، ایسی بات ہے تو تم کر لو نا شادی اسلم کے ساتھ، تم کو کالے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں نا۔ انہوں نے سارا غصہ نادیہ پر نکال دیا۔ ایک لمحے کو تو نادیہ لرز گئی، پھر سنبھل کر بولی، امی جان، آپ ہی کی فکر چھوڑیے اور اب دوسری بیٹیوں کی فکر کیجیے۔ مایوس ہو کر میری ماں نے نادیہ کی طرف دیکھا، جو ماں کے درد کو پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی جوت جگمگا رہی تھی۔ نادیہ ماں کی آنکھوں میں امید کے ان جلتے بجھتے چراغوں کو گل نہ کر سکی اور بولی، ماں، مجھے اس گھر کی عزت اور آپ کی خوشی پیاری ہے۔ آپ ان لوگوں کو انکار مت کیجیے۔ آپ ہی نہ صحیح، آپ کی دوسری بیٹی صحیح، میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں۔ یوں نادیہ نے ماں کی خوشی کے لیے سر تسلیم خم کر لیا اور یہ سلیب اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اسلم کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ بڑی نہ صحیح چھوٹی صحیح، انہوں نے رشتہ اسی گھرانے سے لینا تھا سو لے لیا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اور سب کو اپنی قسمت کا ملتا ہے۔ نادیہ کے نصیب میں جو تھا سو مل گیا۔ امی ابو یہ سوچ کر چپ تھے کہ چلو ایک بوجھ تو ہلکا ہوا۔ 2 سال تک امی دن رات سوچوں میں جلتی رہیں۔ شازیہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ باجی اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور سبھی ان کی خوشیوں بھری زندگی پر رشک کرتے تھے۔ وہ ساس سسر کی پیاری اور میاں کی راج دلاری تھیں۔ ان کو شوہر نے علیحدہ گاڑی لے کر دی ہوئی تھی اور ڈرائیور رکھ دیا تھا تاکہ جہاں مرضی چاہے آ جا سکیں۔ کسی قسم کی کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں تھی۔ وہ لوگ مہمان نواز، خوش اخلاق اور تعلیم یافتہ تھے، شکی مزاج بالکل نہ تھے۔ غرض میری بہن تو بہشت میں پہنچ گئی تھی۔ ان کو اپنے خاوند کے سانولے رنگ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ کہتی تھی کہ اسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، کوئی ہو تو سامنے آئے۔ امی نے کئی عورتوں کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ جیسے میری نادیہ کا نصیب کھلا ہے، ایسے ہی کسی اچھے گھرانے سے شازیہ کا رشتہ بھی آ جائے۔ سب سمجھ رہے تھے نادیہ خوش و خرم دیکھ کر شازیہ کو عقل آ گئی ہے اور اب جو رشتہ آئے گا وہ نہیں ٹھکرائے گی، انکار نہیں کرے گی۔ انہی دنوں ابو جان کے ایک درینہ دوست سلطان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے تھے۔ وہ بڑی مدت کے بعد آئے تھے کیونکہ وہ برطانیہ چلے گئے تھے۔ ابو نے بہت اتفاق سے خیر مقدم کیا اور وہ ہمارے گھر رکے۔ ان کا بیٹا طارق بھی ساتھ تھا۔ یہ خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا اور سلطان چچا اس کے رشتے کی خاطر پاکستان آئے تھے۔ وہ بیٹے کے لیے مشرقی اقدار کی حامل ایک پاکستانی بہو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مسز سلطان نے شازیہ کو دیکھا تو کھل گئیں۔ امی ابو سے کہا، ارے لڑکی تو گھر میں موجود ہے اور میں خواہ ادھر ادھر ڈھونڈتی پھرتی ہوں۔ بس اب میں طارق کے لیے آپ کی شازیہ ہی لوں گی۔ ہم سب ڈر رہے تھے کہ کہیں شازیہ کو کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے آنٹی کی دل آزاری ہو۔ وہی ہوا۔ یہ بات سن کر ہماری آپا آپے سے باہر ہو گئیں۔ وہی ضد، وہی خود سری کہ میں تو اپنا وطن چھوڑ کر برطانیہ نہیں جاؤں گی، جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہو۔ اب کی یہ قربانی فائزہ نے دی۔ امی نے اس کو سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، شازیہ کا تو دماغ درست نہیں ہے، بیٹی تم ہماری راج رکھ لو اور انکار مت کرنا۔ ہمارا بڑھاپا ہے، جتنی جلد تم لوگ اپنے گھر کی ہو جاؤ اچھا ہے۔ فائزہ نے سوچا، آپ ہی بے حد خوبصورت ہیں، اس لیے ان کے معیار کو کوئی اترتا نہیں ہے اور میں معمولی صورت کی ہوں، کیا خبر یہ لوگ مجھے قبول نہ کریں۔ اس نے امی سے کہا، ماں اگر وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ میری فکر سے عہد و بر ہو جائیں، لیکن شازیہ آپ ہی کا کیا بنے گا؟ آخر کب تک وہ یوں ہی انکار کرتی رہیں گی؟ ماں نے فائزہ کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا، میری بیٹی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، دیکھ لینا کل وہ ضرور پچھتائے گی اور یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب میں طارق کے لیے تمہارا ہی نام لوں گی، آگے تیری تقدیر کے کیا ہوتا ہے۔ امی نے آنٹی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا، شازیہ بھی تمہاری بیٹی ہے اور فائزہ بھی، بلکہ فائزہ زیادہ کم عمر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
میرا بیٹا اچھا انسان ہے، وہ اس کو خوش رکھے گا، تم بالکل فکر مت کرنا۔ فائزہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، طارق کے ساتھ بیاہ کر لندن چلی گئی۔ اس کے خطوط آتے تھے اور فون بھی آتے تھے۔ وہ وہاں بہت خوش تھی۔ سسر ابو کے پرانے دوست تھے، وہ فائزہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ساس بھی بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ فائزہ کی اچھی قسمت تھی کہ لاکھوں میں کھیلنے لگی۔ اب میں اور آپی بچ گئی تھی، اور آپی تو بہت خوش تھی کہ بلا ٹلی، اس رشتے سے جان چھوٹی۔ یہ انکار کیوں، وجہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید کہ ان کو اپنے والدین کے انتخاب پر بھروسہ نہیں تھا، یا پھر کوئی اور نفسیاتی وجہ تھی، خدا ہی جانے۔ 2 سال بعد فائزہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ لندن سے آئی تو بہت خوش تھی۔ نادیہ اور فائزہ کی طرف سے ماں باپ کا دل ٹھنڈا تھا، مگر امی کے دل میں شازیہ آپی کی طرف سے تو پھانس لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی جس کی سب سے زیادہ فکر تھی وہی اب تک گھر بیٹھی ہے۔ اب تو شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی ابو کو آپی شازیہ کی فکر ایک روگ کی طرح کھا رہی تھی۔ خالہ جان میرے لیے ایک رشتہ لائیں۔ لڑکا نیک، شریف اور پڑھا لکھا تھا۔ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں میری بھی ڈولی بابل کے گھر سے رخصت ہوگی۔ شازیہ آپی کی ہر درمی سے ماں باپ کے دل چونکہ کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا، بس اللہ پر معاملہ چھوڑا اور والدین پر بھروسہ کیا۔ خدا نے اپنی رحمت کر دی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ والدین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال تھیں۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ اب والد بیمار رہنے لگے تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے تو پینشن پر گزارا کرنا پڑا۔ مالی حالات بھی خراب رہنے لگے۔ امی جان آپی کو سمجھاتی تھیں کہ اب تم رہ گئی ہو، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی؟ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ اچھی ملازمتیں یوں ہی نہیں مل جاتی۔ شازیہ آپی کی خواہش کی خاطر ابو نے کافی کوشش کی اور ان کے ایک دوست کے توسط سے آپی کو بینک میں جاب مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، مگر شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ نادیہ فرجانہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی تھی۔ میری سسرال دور تھی، میں جلد نہیں آ پاتی تھی، تاہم خدا نے بیٹی دے دی اور میں اس میں مگن ہو گئی۔ امی ابو ہم تینوں بیٹیوں کی طرف سے مطمئن تھے، لیکن آپی ان کے لیے خلش بنی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی یہی کہتے تھے بیٹی تم بھی شادی کر لو۔ آخر شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیا بھروسہ آج ہے کل نہیں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی بھائی کی شادی باقی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس کی جاب بھی نہیں تھی، اس لیے شادی مشکل ہو گئی تھی۔ جہاں آپی کام کرتی تھی وہاں آصف نام کا ایک شخص ملازم تھا۔ جانے کیوں کر دونوں میں روابط بڑھے اور دوستی ہو گئی، پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کے ساتھ کون تھا ہمیں کچھ علم نہ تھا، بس آپی کی پسند تھا، مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی کہ یہ حقیقت جاننے کے باوجود انہوں نے آصف کی شریک حیات بننے کا فیصلہ کر لیا۔ امی ابو نے کافی سمجھایا، مگر یہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی کہ شادی کرنی ہے تو آصف سے، ورنہ عمر بھر کنواری رہوں گی۔ امی ابو جانتے تھے کہ یہ کتنی ضدی ہے، جو سوچتی ہے کر کے رہتی ہے۔ بلا سے اب جو بھی ہو یہ دلہن تو بنے، شادی شدہ تو کہلائے۔ آپی کی ضد پر امی ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ تک تو اس معاملے کو آصف نے انتہائی خفیہ رکھا اور دونوں بہت خوش رہے، مگر کب تک؟